سونیا کمزور سواری نمبر لے گئی کمزور سواری نمبر لے گئی دو جگداموں پیغمبر لے گئی عاشقو شاعر پڑھتا پیاسی مولانا شاعر پڑھتا پیاسی حاجی صاحبان شاعر پڑھتا پیاسی تے پڑھتے پہ ان کی سامنے نظر پئی نا اے جی میں بیچ تو سا جناب اندہ کی کھجور ہے پودا جل آیا ہے تے شاعر پڑھتا پہ ان کی نظر پئی انہوں نے سمجھ لگی درخت ہے بوٹا ہے کیاری ہے پودا کی شاعر ہے تے کہندہ ہے کہ کران تے پھول کوئی نہیں نہیں میری گل سننا نہ بلکہ توجہ نال سننا اگر سنن تو بعد پھر داد نہ دیتی تو میں دکھ ہوئے گا توجہ دینا شاعر کی کہندہ کی کران تے پھول کوئی نہیں حلیمہ تے حلیمہ اندھی ڈاچی دا بھی مل کوئی نہیں کمزور سواری نمبر لے گئی دو جگداموں پیغمبر لے گئی دو جگداموں پیغمبر لے گئی تو حلیمہ دا ہے بخت جگایا مکیدیاں چل سونیا تیرے ورگانا ہور کوئی آیا مکیدیاں چل سونیا تینوں سب کو ہے وکھرا بنایا مدینے دیا چل سونیا شمسوں قمر بھی تاب نہ لائے شمسوں قمر بھی تاب نہ لائے چودھویں رات دا چن شرمائے میں ایسا پڑھنے نہیں اے میرے سامنے بیٹھنا لے میری دائیں طرف بیٹھنا لے حضرات بولن یا نہ بولن اے دفعہ میں بلندے علیہ برامہ دی آواز سننا چاہتا آردہ شمس و قمر بھی تاب نہ لائے چودھویں رات دا چن شرمائے قدو شرمائے خدارہ توجہ دینا توجہ سمجھ آئے تو پھر ضرور میں نے دسنا کہ تو سنیے گل شمس و قمر بھی تاب نہ لائے چودھویں رات دا چن شرمائے چودھویں رات دا چن شرمائے جی چودھویں رات دا چن شرمائے جدوں مقدوں ہے پردہ ہٹایا مقدوں تکبیر تیرے برکانہ ہور کوئی آیا مکے دیا چن سونیا تینوں سب تو ہے وکھرا بنا جنہ ہستیاں جنہ دا تذکرہ کرن دی برکت نال آج قاسم گجر دا بھی کوئی سٹیج تے نام بنے ہیں انہاں دے نعرے کافی ہیں تیرے ورگا عاشقو بڑی محبت نال میں دیکھ رہا تو ماشاءاللہ بڑی محبت نال بڑی دل جمی دے نال بڑی شوق دے نال سنتے پہلے گلاں تے دل چاہندا ہے ایتھے حضور دے دو یاراں جانثاراں وفاداراں دینداراں دی گل کرتے پتہ چلے کہ یاراں نے یاراں دی گل سنی تیرے ورگانا ہور کوئی آیا مکے دیاں چن سونیا تینوں سب کو ہے وکھرا بنایا مدینے دیاں چن سونیا صدیق دیڑی تے لگ جائے صدیق دیڑی تے لگ جائے صدیق دیڑی تے لگ جائے علی دی اکھنوں شفا مل جائے علی دی اکھنوں شفا مل جائے علی دی اکھنوں شفا پیر علی دا نام آیا تے دل آکھدا ہے پیر علی دے جگر دے ٹکڑیاں دی پیر علی دے اکھاں دے تاریاں دی پیر علی دے لاڈلیاں دی گل کراں بچوں نال بیٹھے پھر گل سنو کی گل کرن لگا شاعر کہندا ہے ایمان بڑا انمول ہوندی جماعت والے ساتھی جدوں باہر نکلے نا گشت واسطے جماعت والے ساتھی باہر گشت واسطے نکلیں گے جیڑا کوئی ساتھی ملنا ہے بھائی تھوڑی دیر لی مسجد میں تشریف لائیں ایمان و یقین کی محنت کی بات ہو رہی ہے ساتھی بیٹھے انشاءاللہ بہت آپ کا فائدہ ہوگا انشاءاللہ آپ کا وقت قیمتی بن جائے گا اسی طرح جناب جو سلام کرنا فوراً اعلان کریں گے کھڑے ہوگے ایک تمام ساتھیوں سے درخواست ہے وقتی نماز کے بعد ایمان و یقین کی محنت کی بات ہوگی تمام حضرات تشریف رکھیں اس واسطے کہہ رہے ہیں ایمان بڑا انمول ہوندی ایمان خسن ندی ایمان بڑا انمول
شمر تو کسن نہ دیوی دل دی پاک مسجد اندر کسے نجس نو گھسن نہ دیوی ایکو منت ہی آخری سہوات ہی حسنین نو رسن نہ دیوی منت ہی آخری سہوات ہی حسنین نو رسن نہ دیوی ایکو منت ہی آخری سہوات ہی حسنین نو رسن نہ دیوی تے اگلی گل میں پوری کرا تے کھڑے ہو کے تواڈی سبحان اللہ سنا گا توجہ دینا جیڑا حق نہیں مندا او جیڑا حق نہیں مندا جیڑا حق نہیں مندا ایمان یقین تے نہیں آیا عثمان دی شان دا نظریہ شیطان لین تے نہیں آیا عثمان دی شان دا نظریہ شیطان لین تے نہیں آیا تے جڑا راز عمر دا منکر ہے جڑا راز عمر دا منکر ہے وہ بندہ دین تے نہیں آیا صدیق دا سچ او صدیق دا سچ مشکوک ہے تابت سچ زمین تے نہیں آیا صدیق دا سچ مشکوک ہے تابت سچ زمین تے نہیں آیا او صدیق دا سچ مشکوک ہے تابت سچ زمین تے نہیں آیا تو پھر کیوں نہ کہاں صدیق دیڑی تے لگ جائے علی دی اکھنوں شفا مل جائے علی دی اکھنوں شفا مل جائے علی دی اکھنوں شفا کدوں جدوں لعاب تو ہے اپنا لگایا مکے دیا چن سونیا تیرے ورگانا ہور کوئی آیا مکے دیا چن سونیا تینوں سب تو ہے وکھر بنایا مدینے دیا چن نعرہ تکبیر آج وقت ختم نبوت آج وقت ختم نبوت شان صحابہ عظمت صحابہ شان انبیاء شان عظمت انبیاء شان مقام انبیاء شان حرمت انبیاء شان عفت انبیاء شان صداقت انبیاء شان شرافت انبیاء پیارے محبوب مولانا قاری منور صاحب ہیں جی استاد العلماء شیخ الحدیث شیخ التفسیر بہت عظیم دینی درسگاہ دارالعلوم کبیر والا کے بہت ہی محبوب اور محب کوئی ہونے جنہ دے دویں کوالٹی ہوئی محبوب بھی ہوندے مجھے کو بھی ہوندے جناب حضرت مولانا قاری نذیر صاحب تہن میرے ویر صاحب ایتھے تشریف جان کے تو مزہ دیں گے استاد جی استاد جی یہ پیارے محبوب نبی علیہ السلام دی ولادت با سعادت تو بعد کچھ دائیں جو میں نے قاری منور صاحب نے حکم فرمایا ہے کہ ذرا تفصیل دے نال دوست احبابوں کی اشعار سنا اس بات تھوڑی جی میں گل کر کے نا تے مڑ میں اشعار شروع کرنا پیارے محبوب آقا مدنی کریم دی ولادت با سعادت ہوئی دائیاں آئیاں آ کے مکھ انور ویکھیا تے ویکھیا نے آمنہ تیرے ہونٹ کتے سونے میراج نو ایک گل آکھن لگا سننی ہوئے تو انج دی گل سن کے سن ہو جاوے گل تے لگدی نہیں سننی ہوئے تے انج دی گل سن کے تڑپ جاوے اے تے لگدا ہے آکھیاں آمنہ اے دی اکھیں کڈیاں سونیاں اے دے رخسار کتے سونے اور یہ تعریفاں کیتیاں کرن تو بعد پھر پوچھ لیا آمنہ سانو اتنی دیر ہو گئی اتنے کھڑیاں گلاں باتاں دے نال کر رہی ہیں اے دا ابا نہیں نظر آ رہا اماں آمنہ دے اتنی گل سنن دی دیر سی اماں آمنہ دے اتھروں نکلے تے رو کے فرمان لگیاں اے دا بار دنیا تو چلا گیا اتنی گل سنی انہاں دے نصیبے ماڑے انہاں دے بخت ماڑے ایک دوسرے نوں اشارہ کر دیاں یہ بچہ یتیم ہے اور چلے آئے
انہوں نے محرت کر رہے نصیبے ماڑے وقت ماڑے انہوں نے واسطے یتیم سی لیکن رب نے در یتیم بنایا چلے گیا تے ادھر جناب دادا جی جڑے نا دادا جی وہ انج چکر لگا رہے ہیں بیت اللہ نام چکر تو جو خدا رہا میرے طرف رکھنا بابا جی بیت اللہ کا چکر لگا رہے ہیں چکر لگاندے لگاندے آسمان کی طرف نگاہ اٹھی ہوئی تے نال نال اتھرو نکل رہے اللہ اج عبداللہ ہوندا تے اپنے پتر نو ویکھدا کدی دی اکھاں دے بوسے لیندا کدی دی ہونٹاں دے بوسے لیندا کدی دی پیشانی دے بوسے لیندا کدی دی رخسار دے بوسے لیندا اج عبداللہ نہیں اج دنیا تو چلا گیا ربا اس نے تے چاہ ہی نہیں سی پورے ہونے اس نے تے سینے لگانا سی اپنے لال و اپنے پیارے نو چکنا سی اج عبداللہ کوئی نہیں ایویں چکر لگاندے لگاندے ایک سائڈ تے نظر پئی نا ویکھن دی بڑی مائی بیٹھی ہوئی روندی پئی کول چلے گئے اماں خیر ہے تو کی رونی پئی ہے اکھ لگی میں اتھے آئی ہیں مکے دے اندر آئی ہیں جڑا چل کے دروازہ کھڑکایا میں نے پوچھ دیں تیرا کاروبار کی ہے تیرا روزگار کی ہے تیرا کھاتا کی ہے تیرا سلسلہ کی ہے تیری تجارت کی ہے اگوں میں دسنی ہے تو میں نے آخر تو ساڈے بالوں کیوں سنبھالے گی پر میں نے کوئی بات بھی دے رہا آخرکار دادا جی نے یہ توجہ دینا میرے بات کرے یہ میرا بہت توجہ نہیں دیا وہ جناب آخر دی دادا جی آخیا اٹھ کھڑی ہو او سامنے دروازہ ہی نا اس دروازے نو کھڑکانی تے مایوس نہ ہوئی اس دروازے تے جیڑا آیا خالی ہاتھ نہیں ہے بلکہ میں انج کہنا دادا جی آکھیا ہے تینوں تو کچھ نہیں ملے گا بلکہ سب کچھ ملے گا دروازہ کھڑکایا اگوں اماں آمنہ بولیاں کون اگوں جواب دیتی ہیں حلیمہ اماں آمنہ کیا خیر کدھر آئی ہیں آپ فرمان لگیاں کہ میں نے پتہ چلے رب نے تیرے گھر بیٹا عطا فرمایا تینوں بھی تو پتہ چل گیا آمنہ یہ دروازہ بند ہے اماں آمنہ اندر ہیں اماں حلیمہ باہر اماں آمنہ فرمان تینوں بھی تو پتہ چل گیا آخر لگیاں میں نے پتہ چلے ہے صرف میں نے کلی نہیں پتہ چلے ہے اسے پورے جہان نو پتہ چلے اچھا پھر تو آئی کی طرح خیر نال کس کم آئی ہے آخر لگیاں میں لین واسطے آئی ہیں کہ اماں آمنہ نو پہلے بھی گلنا زینت گردش کر رہی ہیں سن تے اماں آمنہ سوچ رہی ہیں دروازہ کھولنا کہ نہ کھولنا تے حالے سوچ رہی ہیں تے اماں حلیمہ نے پھر کھڑکایا آمنہ جلدی کر دروازہ کھول میں آپ نے یہی مینوں رب دی ذات نہیں کھلی اماں آمنہ نے دروازہ کھولیا اندر تشریف لے آنیاں تے ادھر رب العالمین نے فرمایا جبرائیل جی رب جلیل جا میرے حبیب دے کول تے چل کے دس دے اماں آ رہی ہے جس دی گود وچ تینوں روانہ کرنا ہے تینوں بھیجنا ہے تے اج آن والی پوری انسانیت نو دس دینا کہ ماں دا استقبال کیویں کری پھر جناب اماں حلیمہ آ گئیاں آپ کول کھڑیاں ہوئیاں آقا مدنی کریم آرام فرما رہے سن ایتھے کوئی کپڑا ہے بڑا دے اوکھا یار کوئی جھاٹر ماتے تھانوں گل چنگی طرح ہاں اے تے اینج کر کے سونے آقا مدنی کریم آرام فرما رہے سن تے اماں حلیمہ کول کھڑیاں ہو گئی نا تے آ کے آخدے نا آمنہ ذرا اپنے لال دا مکھڑا تے وکھا تے اماں آمنہ نے اینج چکیا کے چکیا تے سونا آقا مدنی کریم اماں حلیمہ دی طرف دیکھ رہے سن اماں حلیمہ سونے مدنی کریم دی طرف دیکھ رہے سن تے دو مسکران لگ رہے ساتھ لے چکیا سینے نہ لگایا پھر پیار کیتا پیشانی تے رخساراں کے ہونٹاں تے اکھاں تے بوسے لین تو بعد آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کے کہنے ربا میں تیرا لکھ لکھ شکر ادا کرنی ہاں اتنا بڑا احسان کیتا ہے کہ میں قیامت تک اس کا بدلہ نہیں دے سکتی اماں آمنہ نو مخاطب ہو کے لکھ لگی آمنہ اس سنے رب دی قسم ہے بڑی مایوس سی جسم چور چور سی تھکی ہوئی سا تیرے لال نو سینے نہ لگایا رب نے ساری تھکاوٹاں اتار دی میں اتنی ہون گلوں چھوڑنا وا تو میں جڑے دو تین شعر دین لگا ذرا پیار دے نال سننا اماں حلیمہ کی کہہ رہی ہیں آمنہ ہن تیرے کی ایک میں گل کر کے تے میں اپنی گل پوری کرنا چاہ رہی ہاں ذرا او کی مطالبہ ہے تیرے اگے میری کی درخواست ہے تیرے اگے او ذرا آمنہ دھیان نال سنی ہاں او سادیاں نو پا دے آمنہ تو خیر مڑ گئی جے خالی تن دیون گے جے سادیاں نو پا دے آمنہ تو خیر مڑ گئی جے خالی تن دیون گے جے
दूरों आईया तोड़ी ना मान मेरा मैं दूरों आईया दुखां दे नाल दर्दां दी भी मैं सताईया वतन तेरा सोहना मैं फिर इत्थे रख करा मैं इत्थे क्यों ब्रेक लाई भी मैं ये नवा कलाम शुरू किया है कोई समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा इन्हां दी किस अते मिसरे ते कैफियत दा पता चल जाना है ते मैनू थोड़ी जी कैफियत थोड़ी जी उल्ट महसूस हुई है तो मैं फिर पढ़ना ते तवज्जो करना मैनू जवाब सही देना तोड़ी ना मान मेरा मैं दूरों आईया दुखां ते नाल दर्दां दी भी मैं सताईया वतन तेरा सोहना वतन तेरा सोहना वतन तेरा सोहना ते सोहना तेरा शहर मुड़ गई जे खाली ताने दे मंगे गैर मुड़ गई जे खाली ताने दे मंगे गैर तन बदन भी लुट के तेरा लाल ले गया है ये तन बदन भी लुट के तेरा लाल ले गया है ये दिल भी एदा बन के गुलाम रह गया ये दिल भी एदा बन के गुलाम रह गया है हाँ दिल भी एदा बन के गुलाम रह गया है जुल्फ़ एदी बेखा जुल्फ़ एदी बेखा जुल्फ़ एदी बेखा या बेखा इंदे पे मौलाना असाज़ा कराम उलमाए कराम तशरीफ फरमाए हमारे कबीर वाला के हाजी साहबान तशरीफ फरमाए अल्लाह इनको मिल के माशाअल्लाह इनका मुस्कुराना बड़ा प्यार और सुनना अगली जो बात के अम्मा आमना ने ऐं करके पकड़ लिया हलीमा अम्मा हलीमा दे बात बैठा पे ना कल्ले पे एक गल सुन बड़ी उन्हें देर दी गल्लां बातां कर रही है तो दस रही है तो पूछ रही है तो सुन रही है एक गल मैनूं जवाब दे की इत्थे कुछ पहले आईयां सन वो आके गल्लां बातां कर रही सन मौलाना वो आके कह रही सन इत्थे हलीमा मक्के च फिरदी पई है ते वो जेड़े घर जांदी है जेड़ा दरवाजा खड़कांदी लोग उन्हें पुछदे तेरा कारोबार की है रोजगार की है तेरी जनाब मईशत की है ते तेरी तिजारत की है ते वो कोई जवाब दिंदी तो कोई बाल ही नहीं दिंदा पे ते इवें गल है अम्मा आमना ने पूछे इवें गल है ते फरमान लगी आमना बिल्कुल गल्लां उन्हां दियां रलदियां मिलदियां ने इवें ही ते फिर हुण की कैफियत है हलीमा कोई थोड़ी जी कोई फर्क या वही पोजीशन अखन लगी नहीं है आमना होन ते उस पोजीशन दा ते होन वाली पोजीशन दा जमीन आसमान दा फर्क है ते लगदा तुसी सौंगे इतनी मिठी गल मैनू पता गल बड़ी मिठी कीती है गल भी बड़ी सोहनी कीती गल भी बड़ी प्यारी कीती है मेरा इरादा ये सी कि इतनी मिठी सोहनी गल सुन के जागण के क्योंकि मिठी सी ते तुहानू मिठास ने सुना दी सुनना हाँ हुण की फर्क पिया है हलीमा दस नजरा जो सुनना बड़ी मोहब्बत देना हाँ सादियां नु बादे आमना तू खैर मुड़ गई जे खाली तन दे मंगे गैर भूखा ते गज़ावां दी कहानी याद नहीं भूखा ते गज़ावां दी कहानी याद नहीं हाँ भूखा ते गज़ावां दी कहानी याद नहीं भुल गईयां ने रोटियां ते पानी याद नहीं भुल गईयां ने रोटियां ते पानी याद नहीं हाँ भुल गईयां ने रोटियां ते पानी याद नहीं लाल तेरा वेख के हाँ आमना को लाल तेरा वेख के ते हो गईयां मैं सैन मुड़ गई जे खाली ताने दे मंगे गैर मुड़ गई जे खाली ताने दे मंगे गैर हाँ सादियां नु बादे आमना तू खैर मौलाना कह रहे सन जो गल फिर करना की करा ते फुल कोई नहीं की करा ते पाइया फुल कोई नहीं हलीमा दी हलीमा हुंदी टाची दा भी मुल कोई सादियां नु बादे आमना तू खैर मुड़ गई जे खाली तन दे मंगे सुभान अल्लाह अल्लाह बहुत ही शान सदी के खबर के हवाले से कुछ ज़हन के अंदर आ रही थी बात आप खत्म नबूवत के हवाले से भी मैंने पता है खत्म नबूवत के नाम दे की मैंने जड़ा करना चाहते चलो उर्दू का कोई कलाम में मुंतखब कर लेना दे सुनना बड़े प्यार सुनना फिर बड़े प्यार हाँ उनका जब आस्ताना हमें मिल गया रहमतों का खजाना हमें मिल गया उनका जब
جب آستانہ ہمیں مل گیا، رحمتوں کا خزانہ ہمیں مل گیا، خاک پاؤں کی سر پہ سجا کے خوش جیسے تاج شہانہ ہمیں مل گیا۔ اللہ سب کو لے جائے، کئی نے دردیں آمین نہیں سی طرح کہ شاید ایک دعا کرتا کہ اللہ لے نہیں، اللہ سب کو لے جائے، مدینے لے جائے، کہ اتھے گنبد خضرا دے سائے بیٹھے ان کے سائے، ان کے روزے کے سائے میں بیٹھے ہیں ہم، ان کے روزے کے سائے میں بیٹھے ہیں ہم، واہ واہ کیا ٹھکانہ ہمیں مل گیا، نعت سننے کی توفیق تم کو ملی، نعت سننے کی توفیق تم کو ملی، نعت پڑھ کے سنانا ہمیں مل گیا۔ اپنے شعر پہ ذرا پیر اٹھانے لگا اس شعر کو، تو ذرا آپ بھی اٹھیے گا شعر سننے کے بعد۔ سارے نبیوں کی ان کو امامت ملی، سارے نبیوں کی ان کو امامت ملی، ان کو دستار ختم نبوت ملی، للہ الحمد ہم ان کے ہیں امتی، للہ الحمد ہم ان کے ہیں امتی، اتنا اچھا زمانہ ہمیں مل۔ اگلی بات ہر ایک شعر آپ سے تقاضا اور مطالبہ کرتا جائے گا، توجہ دینا۔ ان کے یاروں کا امت پہ احسان ہوا، ان سے سنت ملی، ان سے قرآن ملا، ان کے یاروں کا امت پہ احسان ہوا، ان سے سنت ملی، ان سے قرآن ملا، کیوں نہ مر جائیں ہم ان کے ناموس پر، کیوں نہ مر جائیں ہم ان کے ناموس پر، زندگی کا بہانہ ہمیں مل محبت سے سننا۔ اور یہ میں تجھے جناب گفٹ کر رہا ہوں شعر، اتنے جذبے کے ساتھ نعرے لگا رہے ہیں، میری طرف سے گفٹ لو بڑی محبت سے۔ جو حسین و حسن کا علی کا نہیں، مولانا میں صحیح بات ہے، صرف اپنی نہیں گل کر لگا، میرے پیچھے بڑی لمبی لسٹ ہے حضرت نانوتری تک، سارے اکابر کی گل کر لگا تو ذرا پیار کے نال سننا، بڑی بڑی شفقت ہوے گی تے حالے بھی جس کسی نوں تایا میں شک ہوے تے میرا شعر مکمل ہونے تو بعد نال سبجیکٹ کمپیوٹر مار کے چیک کر لینا کہ یہ بھرا کس پوزیشن چ بیٹھا ہے، اس جڑی گل کیتی ساڈے آمن والے مہمان اس دی تائید کیندے کیتا صلات ہے اون دا چہرہ دسے گا۔ ہاں جو حسین و حسن کا علی کا نہیں، وہ خدا کا نہیں، وہ نبی کا نہیں، جو حسین و حسن کا علی کا نہیں، وہ خدا کا نہیں، وہ نبی کا نہیں، اس کے حصے میں شمرو یزید آ
ساڈے شاعر ابن شاعر جناب سید سلمان گیلانی صاحب یہ ہوں جڑا یہ شعر کے سو تک میں انہوں نے اشعار پیش کیتے ہیں اگے ایک شعر میں انہوں کو اجازت لے کے میں بھی شعر تے جو میں باقی حقدار ہوں تو پھر کنجوسی نہیں ہونی چاہیے میرے تساں حضرات محبت نال کہہ دو کہ سن کے سبحان اللہ باقی سمجھ آن تو بعد تے میرا دل پہلے شاید اتنا کوئی الٹا ہو جائے ہاں ان کا جب آستانہ وہ شعر پھر دورانا جو حسین و حسن کا علی کا نہیں وہ خدا کا نہیں وہ نبی کا نہیں اس کے حصے میں شمر و یزید آ گئے اور نبی کا گھرانہ ہمیں مل گیا اور اب وہ اگلا شعر آپ کو سنانے لگا جو ابو بکر فاروق غنی کا نہیں وہ علی کا نہیں وہ نبی کا نہیں جو ابو بکر فاروق غنی کا نہیں وہ علی کا نہیں وہ نبی کا نہیں اس کے حصے میری فضو سبا آ گئے اس کے حصے میری فضو سبا آ گئے اور نبی کا یرانہ ہمیں ملا ان کا جب آستانہ ہمیں مل گیا رحمتوں کا خزانہ میں شکر انہوں نے یہ کہا کہ دوبارہ سید سلمان گیلانی صاحب کا نام سنا آپ نے نا وہ ایک جگہ پڑھ رہے تھے تو کوئی شعر انہوں نے ایسا پڑھا وہ مجموعے کے اندر سے آواز ہے مقرر وہ بیچ میں خان صاحب بھی بیٹھے ہوئے گل بڑی مزے دی ہے تو اللہ توجہ دیو توجہ ہے توجہ ہے آپ کھڑے کر کے بجائے میرے کی توجہ نہیں ہے مجھے شک ہے کہہ رہے تھے کہ نہیں ہے مجمع سے بیچوں کوئی آواز آئی مقرر وہ شاید ہی پھر اس شعر کو پڑھ دے ایک بیچ میں خان صاحب بیٹھے ہوئے تھے وہ کہتے ہیں یہ شاہ جی یہ کیا بار بار مقرر کرتا ہے یہ کیا کہتا ہے بار بار یہ کیا بار بار کہتا ہے مقرر کہ انہوں نے خان صاحب یہ بار بار یہ کہتا ہے کہ اس شعر کو پھر پڑھے مزہ آئے پھر پڑھے بار بار پڑھے تو وہ خان صاحب کہنے لگے اچھا پھر ایسا ہے نا کہ اس کو بولو کہ مقرر نہ بولے دوبرر تو میں انشاءاللہ مقرر کرتا ہوں ہاں ان کا جب آستانہ ہمیں مل گیا رحمتوں کا خزانہ ہمیں مل گیا خاک پاؤں کی سر پہ سجا کے ہے خوش جیسے تاجش جو حسین و حسن کا علی کا نہیں وہ خدا کا نہیں وہ نبی کا نہیں اس کے حصے میں شمر و یزید آ گئے اور نبی کا گھرانہ ہمیں مل گیا جو ابو بکر فاروق غنی کا نہیں وہ علی کا نہیں وہ نبی کا نہیں اس کے حصے میری فضو سبا آ گئے اور نبی کا یرانہ ہمیں مل گیا میں آپ احباب کے سامنے کچھ چند شان صدیق کے حوالے سے پیش کرنا چاہ رہا تھا اور دیکھیں کچھ اثار نظر آ رہے ہیں نبی پر جس نے تن مل تن لٹایا کون تھا یارو ہاں نبی پر جس نے تن مل تن لٹایا کون تھا یارو
نبی جب غار کے اندر گئے اور 3 دن ٹھہرے، نبی جب غار کے اندر گئے اور 3 دن ٹھہرے، کسی تو یوں کہتا ہوں قاری منور صاحب، مرو ابا بکر فلیصلی فی الناس، جنہیں سمجھ گئے انہوں نے کہہ دیتا سبحان اللہ، جنہیں نہیں کہہ سکے شعر سن کے ضرور کہیں کہ گل پھر سمجھ آئے گی، توجہ دینا۔ میرے ساتھی سے کہہ دو وہ امامت کے فرائض دے، میرے ساتھی سے کہہ دو وہ امامت کے فرائض دے، میرے ساتھی سے کہہ دو وہ امامت کے فرائض دے، محمد کے مصلی پر، محمد کے مصلی پر جو آیا کون تھا یار؟ نبی کی پاک بیٹی نے، میں نے 4 بیٹیوں میں سے ایک بیٹی کا ذکر کر کے بات کہہ رہا ہوں، اور نبی علیہ السلام اس سے بہت محبت کرتے ہیں۔ یوں کہوں تو آپ احباب سے اسی بیٹی کے نام کی محبت والی سبحان اللہ۔ ہاں نبی کی پاک بیٹی نے جہاں سے پائی جب رحلت، قاسم صاحب بڑی سنو گا، ہاں نبی کی پاک بیٹی نے جہاں سے پائی جب رحلت، نبی کی پاک بیٹی نے جہاں سے پائی جب رحلت، اور جنازہ کسی نبی بھی کا، جنازہ کسی نبی بھی کا پڑھایا کون تھا یار؟ آگے پھر ایک شعر اور دینا چاہتا ہوں، ہاں نبی کے بعد وہ کس کو کہا کرتے تھے نانا جی، ہاں نبی کے بعد وہ کس کو کہا کرتے تھے نانا جی۔ میں اب یہ نہیں بتاتا ہوں کہ میں کن کی بات کہہ رہا ہوں، آپ باشعور مجمع ہے اور وہ بھی جناب خزیلہ خانے وال کا، ان کو بھی نہ سمجھ آئے تو پھر میں کہاں پہ جا کے بتاؤں گا کہ سمجھنے والے کہاں بیٹھے ہوئے، تو آپ احباب ذرا سننے کے بعد مجھے بتائیں گے کہ آپ نے کن کے ساتھ محبت والی بات سنی۔ ہاں نبی کے بعد وہ کس کو کہا کرتے تھے نانا جی، نبی کے بعد وہ کس کو کہا کرتے تھے نانا جی، کسی نے ان کو شانوں پہ، کسی نے ان کو شانوں پہ بٹھایا کون تھا یار؟ خلافت میں نمبر اول جو آیا کون
میری حاضری میرے اس کلام کا مقصد پورا ہوگی کہ آپ کو پتہ چل گیا کہ وہ کون تھا؟ صدیق اکبر کون تھا؟ اللہ حاضری قبول فرمائے. مجھے بار بار بہت ساری پرچیاں بہت ساری فرمائشیں آئی ہیں. خدا ان ناراض نہ ہونا. ایسی آواز ادھر آئی ہے نا میں ضرور عمل کروں گا. بالکل پنجابی جو ہوئے گی. مامرے تے آپی کے مقدے او باپ مرے گھر ملا شال مرنا او ویر کسے دے مٹے اجڑ جاندہ جی میلا. اور میرے آقا نے فرمایا اوے کر تو خدمت ماندی جس نے کعبہ او تک نہ ہووے او تک لے صورت ماندی. باپ دا سایہ او جے ٹر جاویں پلے کچھ نہیں رہندا. باپ ہے جیڑا ہس ہس جگتے دکھ بچیاں دی سیندا. باپ ہے جیڑا ہس ہس جگتے دکھ بچیاں دی سیندا. باپ ہے جیڑا ہس ہس جگتے دکھ بچیاں دی سیندا. باپ مرے سر ننگا ہو دے ویر مرن کنڈ خالی ماں باج محمد بخشا کون کرے رکھوالی. ماں باج محمد بخشا کون کرے رکھوالی. ماں باج بھائی بہنا دے او درد ونڈائیں تے بھائی بھائیاں دیاں بہماں باپ سران دے او تاج محمد ماما چھٹیاں چھاواں. میاں صاحب بچیاں تیاں نمانیاں دے بارے کی گل کہتے ہیں تو ذرا توجہ نال سننا. سہیلیاں نالے او کھیڈن گئی میں